अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास और यहां पर आज की एक बड़ी खबर पर सबसे पहले हम बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि अब से कुछ हफ्ते पहले तक धमकियां दे रहे थे और इमरान खान साहब के बकौल उनका फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे। अब नरेंद्र मोदी ने खुद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता करके उन्हें यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है। इमरान खान ने अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद का पैगाम वसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद दी है यौम पाकिस्तान पर। और साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि बरे सगीर में जमहूरियत की बेहतरी के लिए, यहाँ पे अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए और इस खिते को दहशतगर्दी और वायलेंस से पाक करने के लिए, उससे महफूज बनाने के लिए हमें मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मैसेज भेजा है और मुबारकबाद दी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हम न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद से मैसेज भेजा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को और उन्होंने ये कहा है कि इस खिते में जो मसाइल हैं जमहूरियत से मुतल्लिक, यहाँ पे खिते की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने। मोहम्मद मालिक साहब, बताइएगा कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये आगे चल के क्या ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के, ये इंडिया है उसका? देखिए, जो अभी तक रवैया रहा है मोदी साहब का, कहते कुछ और है मतलब कुछ और होता है। तो मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखता, मैं तो इसको कस्टमरी सी चीज़ देखता हूँ कि 23 मार्च पर उन्होंने किया है। क्योंकि जब आप 23 मार्च का फंक्शन अपना दिल्ली में हाई कमीशन जो कर रहा है और उसमें वो इनवाइट करना चाह रहा है जिस लीडरशिप को, उसकी भरपूर मुखालफत कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। वो कश्मीरी लीडरान को बुलाना चाहते हैं, उस पर बहुत इशू बना हुआ है और जितने भी इशूज ऑन ग्राउंड हैं उसमें कोई रवैया नहीं तब ये उन्होंने बदला, जिसको पंजाबी में हमारे कहते हैं ना, गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना। ये बेसिकली एक रस्मी सी चीज कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके जितने इश्यूज हैं, अभी उनके सर्विसेज चीफ जो हैं एयरफोर्स के और दूसरे, वो अभी भी वही बातें कर रहे हैं कि जी हम अभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं, हम अभी इतने इश्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक रूटीन में देखना चाहिए और एक उन्होंने जेस्चर सी, एक सॉर्ट ऑफ कसम खाने वाली जिसको बात कहते हैं कि कल को वो कसम खा सकें। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी अभी आपने कल का बयान देखा, जब उन्होंने कहा हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ उन्होंने इंडिया की भी बात की। सो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत, लेकिन हमें देखना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, इन हालात में जब आपकी जंग हुई है, एक क्लैश हुआ है, उनका पायलट गिरा, एक क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिश हुई, उन हालात में बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ तो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को बिल्कुल अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए और ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और मलिक साहब, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे। आज उन्होंने खुद से मुबारकबाद दी। तो क्या इससे ये तवक्को या उम्मीद रखी जा सकती है कि पाकिस्तान जो बार बार मुज़ाकरात के लिए भारत को कह रहा था कि आए बात करते हैं, वो विंडो ओपन हो सकती है क्या? देखिए, मेरा ख्याल अभी प्रीमेच्योर है। अभी हमें देखना होगा कि ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर पोल्स क्या करते हैं इंडिया में। आप देखिएगा, अगर तो मोदी साहब के पोल्स जो से हैं बहुत बुरे ना हुए तो फिर तो वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करेंगे। लेकिन अगर पोल में स्लाइडिंग शुरू हुई पॉपुलैरिटी पोल्स में, तो आपको एक बिल्कुल दूसरा मोदी नजर आएगा। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, समझौता एक्सप्रेस में जो फैसला लिया इतने सालों के, एक दहाई के अरसे के बाद, बिल्कुल सारी जो रियलिटीज ऑन ग्राउंड हैं वो कुछ और इंडिकेट करती हैं। ये ट्वीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज़ है, एबनॉर्मल चीज़ है, इसलिए मैं तो इसको एबनॉर्मल ही समझता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें रीड नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आपने अपना तज्जिया शामिल किया प्रोग्राम में। और यकीनी तौर पर जो भारत में ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। इस तनाजुर में इस ट्वीट जो एक पैगाम आया है, इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखी जानी चाहिए। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। यानी आज कराची में फिर से बदअमनी लौट आई है काफ़ी अरसे के बाद और कराची में हमने देखा है कि आज टारगेट किया गया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को।
कराची के अमन को तबाह करने की एक और मजमूम साजिश हुई है आज, और आज एक टारगेट किलर जो है वो फिर से हमने एक्टिव देखे हैं कराची में। और कराची में आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी को उस वक्त हमला आवरों ने फायरिंग करके निशाना बनाया जब वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए गुलशन इकबाल की मस्जिद बैतुल मुकर्रम जा रहे थे। और मुफ्ती तकी उस्मानी जब नीपा चुरंगी के करीब राशिद मिन्हास रोड पर पहुंचे तो हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायर खोल दिया, जिससे उनका ड्राइवर जख्मी हुआ और उनका जो मुहाफिज था वो जाँ बहक हो गया। जबकि उनके पीछे जो दूसरी गाड़ी आ रही थी उस पर भी फायरिंग की गई, जिससे उनका एक और मुहाफिज भी जाँ बहक हो गया। तो इस वाक़े में उनके दो मुहाफिज जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वो जाँ बहक हो गए, जबकि उनका ड्राइवर जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ है। और इस वाक़े के दौरान जब फायरिंग हुई, उन पर अटैक हुआ, तो उनकी अहलिया और पोते भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे जो कि महफूज रहे। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने आज हम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया कि कुछ दिन पहले जब उनकी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ धमकियों से मुतल्लिक, यानी उनको जान से मारने की धमकियों या जान को ख़तरा होने से मुतल्लिक कुछ खदशात का इजहार किया था। क्या कहा था गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी आईजी सिंध से बात हुई थी जब ये थ्रेट्स का सारा मामला चल रहा था, और मेरे पास उस्मानी साहब आके मुलाकात भी करके गए थे और उन्होंने भी खदशात का इजहार किया था कि उनकी लाइफ इन डेंजर है। और हमने उसी वक्त आईजी सिंध को हिदायत भी की थी और आईजी सिंध ने उनकी सिक्योरिटी को इंक्रीज भी किया था। जबकि हमारी जब बात हुई आपसे कुछ देर पहले ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे डॉक्टर इमरान उस्मानी से, तो उन्होंने किसी भी किस्म की लाइफ थ्रेट की इत्तलात या मालूमात से मुतल्लिक उन्होंने मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया। आखिर ये मामला है क्या? कराची सिटी पुलिस चीफ जो है अमीर शेख साहब, वो तो इसमें कोई बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं, ज़रा आपको सुनाते हैं। उस्मानी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है और उनको तो कभी पास में धमकियां तालिबान भी देते रहे। जो मेरी उनसे बात हुई है, मकसद वो फ़िरका वारियत से, रंग नस्ल से बालातर उनकी शख्सियत है। उनके सारा शहर, सारे फ़िरके उनकी इज्जत करते हैं। तो मुझे जो पिछले वाक़यात उनका मुझे ये तसलसल नहीं लगता, ये आप कहेंगे क्रॉस बॉर्डर साजिश लगती है। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले के मुमकिन मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं और मामला है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ कराची सैयद आरफीन और मुर्तज़ा वहाब साहब मुशीर इत्तलात सिंध हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले आरफीन आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि क्या मालूमात अब तक सामने आ सकी हैं, क्या मुहर्रिकात थे, क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था जिस तरह से गवर्नर इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि उन्हें थ्रेट्स मिल रही थी, या फिर कोई इसमें साजिश हो सकती है कराची के अमन को बर्बाद करने की? समर बहुत शुक्रिया। देखें, ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब एक दिन के बाद 23 मार्च है और पूरी कौम 23 मार्च मनाने के लिए जा रही है। महातिर मोहम्मद साहब पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। तो इससे एक दिन पहले ये वाक़या होना, कराची शहर में वाक़या होना और ऐसे शख्स का इंतखाब करना जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, और जो उलमाए कराम में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उनके जो भाई मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्टेचर है और जय्यत उलमाए कराम में इनका शुमार किया जाता है। इस मौके पे जो है वो यौम पाकिस्तान से एक दिन कबल उन पे हमला करना, और ये एक इंतहाई अहम मैसेज है जो कि दिया गया था। और अगर खुदा न खास्ता जो आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ होती तो यकीनन पूरे पाकिस्तान में सरासिमगी की कैफियत होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बड़ी फॉलोइंग है और दारुल उलूम कराची का एक बहुत बड़ा नाम है। जो मजहबी हल्के उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो ऐसे मौके पे ऐसी शख्सियत को चुनना ये इंतहाई इस बात की गम्माज़ है, इस बात की अक्कासी करती है कि जो हमलावर थे वो पूरी तरीके से प्रिपेयर थे, उनको पता था कि वो किसको टारगेट करने जा रहे हैं, किस तरीके से उनको टारगेट करना है। और जो हथियार बिलखुसूस इस्तेमाल हुआ है 9mm का, हमने देखा है कि कराची में जो माजी में वाक़यात टारगेट किलिंग के रोनुमा हुए हैं उसके अंदर 9mm का जो हथियार था वही इस्तेमाल किया जाता था। जो बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें भी, टारगेट किलिंग के जो बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें भी यही हथियार इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो मेरी मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 2018 के अंदर मजमूई तौर पे 449 लोगों को हलाक किया
کیا گیا تھا، جبکہ 20 مارچ اور 21 مارچ جس وقت ہم یہ پروگرام آپ سے بات کر رہے ہیں، اس دوران 101 لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر قتل کیا گیا تھا، جبکہ آج یہ تعداد بڑھ کر 115 ہو گئی ہے۔ اس میں ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے اور دیگر وجوہات جو پرسنل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کی وجہ سے لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں یا ہلاک کر دیتے ہیں، یہ اس میں وہ بھی عنصر شامل ہے جو کراچی پولیس میں۔ اس طرف دوبارہ تو ذرا میں مشیر اطلاعات سندھ یہاں پہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا موقف بھی جان لوں کہ آخر یہ واقعات کیوں بڑے ہیں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کیوں دوبارہ سے سر اٹھانے لگی ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، آج کا جو واقعہ ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یقینی طور پر، اور جو واقعات جس طرح سے بتا رہے ہیں سید عارفین کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ کے گزشتہ کچھ عرصے سے، کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں اس کی ممکنہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر، آج کا واقعہ بڑا قابل مذمت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مفتی صاحب کو اس میں کسی جانی نقصان سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب بہت ہی بڑی شخصیت ہیں عالم اسلام کی، اور دارالعلوم کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا یہ، اور اس واقعے کو تفتیش کے لیے ساری جو ریسورسز ہیں ان کو لگا دیا گیا اور چیزوں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پر اس واقعے کے بارے میں یا جو لیڈ مل رہی ہیں انویسٹیگیشن میں، اس سے جتنا کم کامنٹ کیا جائے اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ اگر اس انفارمیشن کو شیئر کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کی ہم مدد کر رہے ہوں گے اگر اس طرح کی انفارمیشن کو شیئر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی پولیس تفتیش کر رہی ہے، انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی اور ہم دہشت گردوں کو انشاءاللہ پکڑیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سراغ مل گیا ہے، آپ شیئر نہیں کر سکتے حملہ آوروں سے متعلق، کچھ آپ کو کلیو مل گیا ہے انویسٹیگیٹرز کو؟ میں جی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ سندھ گورنمنٹ جو کوئی بھی دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کمیٹڈ ہے کارروائی کرنے میں، اور جس کسی نے بھی یہ کارروائی آج کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ جو ریسورسز سندھ گورنمنٹ کو لگانے پڑے اس چیز کو انڈو کرنے کے لیے، انرز کرنے کے لیے، وہ سندھ گورنمنٹ کر کے دے گی۔ کراچی سٹی پولیس چیف امیر شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے، خدشہ موجود ہے۔ کوئی اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں اب تک جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے اس میں یا نہیں؟ کس طرح کی معلومات آئی اب تک؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ کوئی کامنٹ کرنا اس وقت وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس میں ہمیں بھی بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور میڈیا کو بھی کہ کوئی لیڈ ہم انرتھ نہ کریں تاکہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی کوئی مدد نہ مل سکے۔ انشاءاللہ سب لگے ہوئے ہیں، سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ انصاف کیا جائے گا۔ کوئکلی، جس طرح گورنر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں جان سے مارے جانے کی، کیا آپ کو بھی ایسی کوئی معلومات تھیں؟ اس کی تردید تو ان کے بیٹے، آپ نے خود ابھی فرمایا کہ صاحبزادے اس کی تردید کر چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے کوئی کامنٹ کرنا ویسے ہی مناسب نہیں ہوگا جب ان کی فیملی سے اس بات کی تردید ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ پولیس کی ذمہ داری تھی، اور جو ماشاءاللہ جس طریقے سے لوگ شہید بھی ہوئے آج ان کو بچانے میں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ میں صرف تفتیش اور انویسٹیگیشن کے معاملے پر اس وقت ڈیلیبریٹلی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی اس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، سید عارفین آپ بتا رہے تھے کہ ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اضافے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ کب نہیں ہو پا رہا؟ سمر، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ آج جو ہماری معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں، بالکل صحیح کہا مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہ ہمیں اس کیس کی انویسٹیگیشن، کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر اس طریقے سے کھلے عام کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی صرف محتاط لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن ضرور شیئر کروں گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مسلسل یہ معلومات مل رہی تھیں، یہ تھریٹ الرٹس ان کی جانب سے ایشو کیے جا رہے تھے، اور آج آئی جی سندھ نے ایک موقع پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 500 سے زائد تھریٹ الرٹس ایشو کیے جا چکے ہیں۔ ایک تو روایتی تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں جو کہ ایشو کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ جینونلی جن کے اندر بہت
بہت سارا مواد موجود ہوتا ہے اس میں، اور وہ آگاہ بھی کیا جاتا ہے. تو جو میری معلومات ہیں، میں نے اپنے ذرائع سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو یہ آگاہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی نقل و حرکت پہ خاص توجہ دیں، غیر ضروری سفر نہ کریں اور اس حوالے سے انتہائی احتیاط سے کام لیں. تو یہ خدشات ضرور موجود ہیں اس شہر کے اندر کہ مذہبی دہشت گردی کے کوئی واقعات سامنے آ سکتے ہیں، رونما ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے تمام ایک جنرل جو تھریٹ لیول تھا وہ ضرور موجود تھا، لوگوں کو بتایا گیا تھا، اور جو نامور شخصیات ہیں، نامور مذہبی شخصیات ہیں، ان کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت شکریہ سید عارفین آپ کا اور مرتضیٰ واب صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو آج رونما ہوا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ اس حملے میں محفوظ رہے. یہاں پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور ڈسکس کریں گے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دورہ پاکستان سے متعلق پاکستان ملیشیا سے آخر کیا سیکھنے جا رہا ہے. بات ہوگی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اور اب بات ہو جائے ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دورہ پاکستان کی، جو اس وقت 3 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں اور کل پاکستان ڈے پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے. آج مہاتیر محمد نے اسلام آباد میں مصروف دن گزارا. انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر دیا گیا اور انہوں نے ایک بزنس کانفرنس سے خطاب بھی کیا اور ایوان صدر میں بھی انہیں عشائیہ دیا گیا جہاں انہوں نے خطاب کیا. اور مہاتیر محمد کے اس دورے کے دوران 5 بڑے معاہدے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب کے مطابق، جس میں انہوں نے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حلال میٹ اور رائس کے شعبے میں بھی تعاون ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل کے شعبے میں بھی پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کریں گے. یہاں پہ انڈسٹری لگنے کی انہوں نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ سیلولر نیٹ ورک سے متعلق بھی یہاں پہ پرائیویٹ معاہدے بھی ہوئے ہیں. اور مہاتیر محمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرپشن کے خلاف جو تجربہ ہے ملیشیا کا، پاکستان اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ ممالک ترقی نہیں کر سکتے جہاں کرپشن ہوتی ہے. تو پاکستان کرپشن کے خلاف کس طرح سے استفادہ کرے گا ملیشیا کے تجربات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملیشیا کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا ان معاہدوں سے. ہمارے ساتھ صاحبہ اسٹوڈیو میں سے بات کرنے موجود ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے کامرس. بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ. آج مہاتیر محمد صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں اور 5 بڑے شعبوں میں معاہدے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی اسٹیٹ آف اکانومی ہے، ان سرمایہ کاری کے بعد آگے چل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری سعودی عرب نے بھی یہاں سرمایہ کاری لگانے کی بات کی تھی، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی. کہاں دیکھ رہی ہے معیشت کو کتنا بڑا فائدہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے جو سرمایہ کاری ہم ہوتی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ سمر صاحب. دیکھیے ملیشیا کی تو یہ ایک لیٹسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سیریز آف انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری. پاکستان کی جی بدقسمتی ہے یا بیڈ پلاننگ مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو ہمارا اکنامک ماڈلز ہوتے ہیں نا، کہ آپ اگر آپ نے ملک کو ایکسپینڈ کرنا ہے، لوگوں کی عام آدمی کی زندگی آسان کرنی ہے، نوکریاں بنانی ہے، اسکول ہسپتال، تو آپ کو معیشت کو کہتے ہیں ایک ہاٹ سٹوو پہ رکھنا ہوتا ہے. اچھا، اب آپ پاکستان جیسا ملک لے لیں، ملیشیا بھی ہم سے زیادہ دور نہیں تھا، اس کی انڈیپینڈنس ہمارے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ملک بنانا ہے، آپ نے ایک ماڈل پکڑنا ہوگا 10 سال کے لیے. لیٹس سے ہمارا جو آج تک ماڈل تھا وہ کنزمپشن لیڈ تھا، یعنی کہ ہم خرید کے بزنس میں پیسہ ڈال رہے تھے. لیکن آپ جب غریب ملک ہوتے ہیں، وہ سے کہتے ہیں نا، آپ نے وہ اسٹیل والے ٹن دیکھیں گے جو اوپر سے بھی کھلتا ہے نیچے سے بھی ڈھکن کھلتا ہے. ہماری اکانومی ویسی تھی کہ اوپر سے بھی ڈھکن کھلا تھا، نیچے سے بھی کھلا تھا، اس کو کچھ بننا نہیں تھا. اب اللہ کرے انشاءاللہ یہ جو معیشت آ رہی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ معیشت چھوٹا اماؤنٹ ہو یا بڑا اماؤنٹ ہو، میں نے یہ تقریباً ہر ٹی وی شو پہ کہا ہے، ہر پبلک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جب بھی کوئی ملک کسی کے ساتھ معاشی باتیں کرتا ہے، وہ آپ سے دوستی کے ناطے یہ نہیں کرتے، وہ آپ سے بھائی چارے کے ناطے نہیں کرتے. میں کبھی بھی ایز اے پاکستانی ممبر آف پارلیمنٹ، ایز اے پبلک آفس ہولڈر، کبھی بھی 1 روپیہ کہیں نہ انویسٹ کروں اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پہ ریٹرن نہیں ملے گا. تو اگر ملیشین گورنمنٹ
एट द हाईएस्ट लेवल्स आई है। मलेशियन इन्वेस्टर नहीं आए, मलेशियन गवर्नमेंट आई है इन्वेस्टमेंट करने, अपने इन्वेस्टर्स को लेके आई है। व्हाट इज दिस सेइंग? दिस इज अ सॉवरेन, नॉट अ सॉवरेन गारंटी जो एक फॉर्मूल होती है, दिस इज सॉवरेन बैकिंग कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस मुल्क में आ रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पैसा लगा रहे हैं दाव पे तो हमें कुछ मिलेगा यहाँ से वापस। दैट इज़ अ सिग्नल गोइंग टू द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि मलेशिया आसियान का मेंबर है। आसियान जिस तरह हमारा सार्क है, अमेरिका का नाफ्टा है, आसियान ग्रुप है जिसमें सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे ममालिक, ये सारे हाई ग्रोथ इकोनॉमीज़ हैं। इसमें छोटी इकोनॉमीज़ भी हैं, म्यांमार की तरह, लाओस की तरह। ये गेटवे भी हो सकता है वहाँ, ये गेटवे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आसियान एग्रीमेंट के साथ चाइना फॉर एग्जाम्पल कर रहा है। चाइना को क्या ज़रूरत है कि आसियान के साथ कर रहा है एग्रीमेंट, बहुत ममालिक करना चाह रहे हैं। आसियान एक यंग थ्राइविंग एरिया है, हर किस्म का काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी कर रहे हैं, और वो साथ साथ में ये देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब ग्रोथ, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो मलेशिया हमारे लिए थोड़ा सा लीप फ्रॉग हो जाएगा कि जो काम हम अगर 5 साल में कर पाते शायद वो 2 में कर पाएँ, क्योंकि आपको नो हाउ मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा, यहाँ का इन्वेस्टमेंट आएगी तो मतलब यहाँ नौकरियाँ लगेंगी। दीज आर द थिंग्स वी नीड फॉर पाकिस्तान। इकोनॉमी इसी तरह स्टेबलाइज होगी। लेकिन वो ये एक और बात भी कहते हैं कि सरमायाकारी के लिए आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ता है सरमायाकारों को। वो एनवायरनमेंट जब तक नहीं होता तो फिर सरमायाकारी नहीं लगती। तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त वो एनवायरनमेंट पैदा हो चुका है? जो खान साहब कहते थे कि मैं सरमायाकारी के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट दूंगा, क्या वो एनवायरनमेंट इस वक्त आइडियल है पाकिस्तान में? कोई भी फॉरेन से आके सरमायाकारी कर सकता है? जी देखिए, इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये आपको जो टेक्निकल बात है कि आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए थे मलेशिया तो उस और इसके दरमियान तकरीबन 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, और उस टाइम में काम शुरू हो चुका था जिसे हम होमवर्क कहते हैं। मलेशिया के एंड पे, पाकिस्तान के एंड पे भी वो ढूंढ रहे थे कि कौन से ऐसे सेफ एरियाज़ हैं जो हमें रिटर्न, कहते हैं ना सेफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं 100 रुपये कहीं लगा रहा हूँ तो मुझे 120 तो वापस मिले। ठीक, अच्छा, इसका जो पॉलिटिकल एंगल है या जो आपने शुरू में अलूड किया करप्शन वाली बात, देखिए मलेशिया इज अ लिविंग एग्जाम्पल। मैं भी उसी से अभी रिलेट करने ही वाला था कि करप्शन जो है वो खान साहब भी कहते हैं, सारी खुद महातीर मोहम्मद भी कहते हैं करप्शन होती है तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिर्फ खान साहब नहीं कहते, ना सिर्फ महातीर साहब जी, ये दुनिया कहती है। हाँ, ये प्रिंसिपल आप अगर देख लें कि जर्मनी में वो उससे बाहर आ चुके हैं जो करप्शन की बहुत ज्यादा बात, करप्शन बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, क्या वो खत्म हुई है, कर्ब हुई है, कटर हुई है कि अब में कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके सिस्टमिक लेवल्स पे आ चुकी थी। ए से लेके जेड तक आपके मुल्क पे हर ट्रांजैक्शन लेवल पे, हर स्टेज पे, हर दफ्तर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट को एक लाइसेंस जिसके आप पैसे देते हैं, गाड़ी का ड्राइवर्स लाइसेंस, उसके ऊपर ज़्यादा फालतू पैसे देने पड़ते थे अंडर द टेबल की, जल्दी मिल जाए। हालांकि एक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको हक है कि जब आपने एक फीस दे दी आपको चीज़ मिले। तो अब तक खत्म क्यों नहीं हो सकी? 7-8 माह हो गए आपकी गवर्नमेंट को आए हुए, बड़े दावे थे कि हम तो आते ही करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और नहीं, ये तो आपने देखा होगा, अखबार में आया है कि जी लोग काम करने को तैयार ही नहीं है कि वो इतना नैप के केसेस से डर रहे हैं। लोग काम करने से नहीं डर रहे हैं, लोग इसलिए डर रहे हैं कि उनकी चोरियां ना पकड़ी जाएं। और आइंदा की काम भी कहा है, कल उन्होंने ये बयान दिया है कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, वो डरे हुए नैप से, नैप को जो है वो थोड़ा हाथ हल्का करना चाहिए। खुली बात नहीं की ना कि वो ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए हैं, जिसने वो काम किया होगा जो डरने वाला है। मैं रिपीट करती हूँ, पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो साफ सुथरा हो, अगर उसके नैप का केस हो भी, नैप को मिलेगा क्या? ये कभी नहीं हो सकता कि आप योर हैंड्स आर क्लीन, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई चोरी ना की और नैप आपको पकड़ पाए, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, करप्शन पे तो जो मलेशिया का तजुर्बा है उससे इस्तेफादा करने जा रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी बात, मईशत से अगर हम जोड़ें, उसको लिंक करें तो पॉलिटिकल यहाँ पे अगर माहौल ठीक हो, स्टेबिलिटी हो, तो उससे भी वो भी बहुत ज़रूरी होती है, सियासी इस्तेहकाम भी मुल्क के अंदर आपके सरमायाकारी के लिए, इकॉनमी की बेहतरी के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अनवर इब्राहीम साहब जो हैं मलेशिया के साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और सख्त मुखालिफ थे महातीर मोहम्मद साहब के, उनके साथ उन्होंने मुफाहमत कर ली है और वो ये कहते हैं कि मैंने मईशत की बेहतरी के लिए ये मुफाहमत की है कि ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो कि तवज्जो हमारी सारी मईशत पे हो, वो मुतासर ना हो, इसलिए मुफाहमत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी आप अपोजिशन के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत तल्ख ताल्लुकात हैं हुकूमत के, वो बेहतर हो सकते हैं कि 3 चीज़ें, क्योंकि वो तो आपको बार बार कह रहे हैं क्या है हमारे चार्टर ऑफ मईशत करें। 3 चीज़ें। नंबर 1, देखिए आपने शुरू में ये कहा कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल मुफाहमत, आपको पता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट 6 महीने बंद थी क्योंकि जो वॉल बनाना चाह रहे हैं मैक्सिको के खिलाफ, उसके लिए उनको फंडिंग कांग्रेस नहीं दे रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप को। अमेरिका में तो इन्वेस्टमेंट नहीं रुकी, इट्स द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI। ना अमेरिका का बिजनेस कहीं नीचे गया, बल्कि वो तो चाइना से लड़ रहे हैं ट्रेड पे।
آپ تو ملیشیا کو ماڈل بنا رہے ہیں نا. نہیں, ملیشیا از ناٹ آور اونلی ماڈل. دیکھیے تو پھر اپنے آپ کو ڈوبنے والی بات ہے کہ بس یہ کاپی بہت زیادہ بنایا نا. نہیں, کاپی پیسٹ ہم نہیں کر رہے, آئیڈیلائز کرتے ہیں ہم بہت ممالک کو کرتے ہیں. دیکھیں یو اے ای کو دیکھ لیں, یو اے ای کو دیکھ لیں, نہیں ان کی سیاست کو نہیں, ان کی اکنامک گروتھ کو, کہ وہ ہم سے بعد میں انڈیپینڈنٹ ہوئے اور انہوں نے کتنی گروتھ حاصل کری. پالیسیز کی بات ہوتی ہے نا. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی اگر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اٹ از آئیڈیل کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, ایک ہی فوٹنگ پہ چلیں. بٹ یہ یاد رکھیے سمر صاحب کہ جب تک جوائنٹ اپوزیشن اینٹی کرپشن کو پولیٹیکل ایکسپیرینسی کے ساتھ مکس کرے گی, کبھی مفاہمت میں. آپ کے پی ایم ایل این میں, یہ میں 10 دفعہ کہہ چکا, میں بور خود بھی ہو گئی ہوں کہہ کے, آپ کے پیپلز پارٹی میں, ہر پارٹی میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ملک کو آگے لے کے نہ جانا چاہتے ہوں, چاہے پڑھے لکھے نہ ہوں, ان کی نیتی صاف ہے, ان کے عمل صاف ہے. ان لوگوں کو وہ آگے نہیں کرتے, ان کو بیک بینچز بنا دیتے ہیں. اور پھر جس دن آپ کو یاد ہے ہم جو اب تو یہ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ جینون ایشوز کو ان پہ وہ تحریک شروع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں مہنگائی کے معاملے پر. میری بات سنیں, مہنگائی تو بڑی ہے, یہ تو آپ خود بھی مانیں گے اس بات کو. دیکھیں پی ٹی آئی, لیٹس پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, بلوچستان میں ہمارے وہ ہیں الائز ہیں, اور سندھ میں تو ہم نہیں ہیں نا. سندھ کے ذرا ایگزامپل لے لیں. فوڈ اینڈ ایگریکلچر از اے پروونشل سبجیکٹ. سندھ میں کیوں مہنگائی آئی ہے؟ یہ باتیں اگر آپ فیکٹس پہ کریں, فوڈ کنٹرول اتھارٹی کہاں بیٹھی ہوتی ہے, فوڈ آپ کی جو وہ ہوتی پالیسی, فوڈ آپ کی سرٹیفکیشن, سب کچھ صوبے میں سندھ میں پڑا ہوا ہے. تو یہ سندھ میں ابھی جو 5 میتیں ہوئیں, جو 5 بچے مرے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کہنے کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں, لیکن اگر چلے پیپلز پارٹی کو سیکنڈ چھوڑ دیتے, صرف پی ایم ایل این کو پکڑ لیں کہ آپ تو 6 مہینے پہلے گئے نا, آپ نے کیا کیا تھا. مجھے زہر لگتا ہے پرانی باتیں کرنے. مہنگائی تو نہیں تھی نا اس وقت, مہنگائی کی جو شرح ہے وہ ریکارڈ 4 سالہ ریکارڈ پہ. بالکل, کیونکہ انہوں نے جو ریکارڈ ڈالر روکا ہوا تھا, انہوں نے جو ریکارڈ آپ کی اکنامک گروتھ روکی, کہہ رہے آپ بھی روک لیں, ڈالر روک لیں. کبھی بھی نہیں, کبھی, تاکہ پاکستان مزید 5 سال پیچھے چلا جائے. $7 بلین آپ کہتے ہیں نقصان ہوا ہے نا اس سے پاکستانی معیشت کو. پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کیا تھی, آپ سن تو لیں نا, بات پوری سن لیں. پی ایم ایل این کا کیا پلان تھا کہ 5 سال ہم پیراڈائز لوگوں کو دکھائیں گے, جنت آ گئی ہے, اگلے 5 سال ہمیں پھر ہی جیتنا ہے, تو انشاءاللہ پھر ہم یہ سٹیپس کسی گورنمنٹ نے بھی لینے تھے, جو بھی, چاہے پیپلز پارٹی آتی, چاہے پی ٹی آتی, چاہے پی ایم ایل این آتی. دے پلان رانگ. آپ نے ملک کو الو بنایا, آپ نے عوام کی خوشی دکھا دی. ایک اب میں آپ کو 17-18 کے آرٹیکلز دکھا سکتی ہوں جس میں ٹریڈرز کہہ رہے کہ جب یہ ببل برسٹ کرے گا, آپ کی پراپرٹی ببل, آپ کا فوڈ ببل, آپ کا امپورٹ ببل, پھر ہمیں پتہ چلے گا. یہ پریڈکشنز آئی ایم ایف نے 2017 میں کی ہوئی ہیں کہ جو نقصان پی ایم ایل کر کے جا رہی ہے وہ 2023 تک ہم بھگتیں گے. یہ ان رائٹنگ ہیں چیزیں. پی ایم ایل والے جو کہتے رہے, اب آپ سے پچھلی حکومتوں کا سوال نہیں ہوگا کہ ان کی وجہ سے, اب آپ سے آپ کی حکومت کا سوال ہوگا کہ 8 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے. بہت شکریہ شاہنامہ گلزار صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور تفصیلی بات ہوئی شاہنامہ گلزار صاحبہ سے, جو ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد آج پاکستان میں موجود ہیں, اور جو ایگریمنٹس ہوئے 5 بڑے شعبوں میں, اور اس سے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ایونیوز اور اپرچونٹیز اوپن ہونے جا رہی ہیں. یہاں ایک بریک شامل کریں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیب کی, کہ نیب پر دباؤ کیوں بڑھ رہا ہے, اور پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ تنقید کرتے تھے اپوزیشن کے جو شکایات آتی تھی نیب سے متعلق, لیکن اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے اسے اس کے کام کی وجہ سے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے. بات ہوگی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دا شو. اور اب بات ہو جائے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کی, کہ جس سے متعلق اب وزیر اعظم عمران خان بھی بول پڑے ہیں, اور خان صاحب نے کہا ہے کہ بیوروکریٹس فیصلے نہیں کر رہے, حکومت کو مشکلات ہیں, نیب جو ہے وہ صرف بڑے مقدمات پر توجہ دے. اور خان صاحب کی طرف سے جو اب اظہار ناراضگی آیا ہے, جو ان کی طرف سے شکایت سامنے آئی ہے, اسی طرح کی شکایات جب اپوزیشن کرتی تھی تو خان صاحب اس پر سخت تنقید کیا کرتے تھے, اور اس سے پہلے بھی نیب جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ کافی دباؤ ہے. ایک جو مبینہ لیٹر سامنے آیا تھا خودکشی کے بعد بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی طرف سے, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس بھی لیا ہے,
تو کیا نیب پر دباؤ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا؟ چونکہ اپوزیشن تو پہلے ہی نیب کے کام سے خوش نہیں تھی، اب عمران خان بھی بول پڑے ہیں، چونکہ تھوڑا سا ہم جو ڈیفنس دیکھتے تھے نیب کے حق میں وہ حکومتی وزراء یا پرائم منسٹر کی طرف سے آتا تھا کہ احتساب ہو رہا ہے، ہونے دیں، کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل ایک کمیٹی بھی کام کر رہی ہے جو کہ نیب قوانین میں بہتری لانے کے لیے اس کمیٹی نے تجاویز دینی تھی، جو کہ اب تک سامنے اس میں کسی بھی قسم کی سفارشات کمیٹی کی طرف سے نہیں آ سکی ہیں۔ کیا رکاوٹ اب تک حائل ہے کہ کیوں کمیٹی میں اتفاق کی رائے نہیں ہو پا رہا نیب کے قوانین میں بہتری کے لیے، اور کیا ترامیم، کیا بہتری ہو سکتی ہے نیب کے قانون میں؟ اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ عامر عباس صاحب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں نیب پر دباؤ کی۔ پہلے ہی اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نیب کے کام سے خوش نہیں ہیں، اور نیب کو کالا قانون، ایک آمر کا قانون کہہ کے اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، نیب کے کام پہ بھی اور کنڈکٹ پہ بھی، ان کے طریقہ کار پہ بھی، ان کے قانون پہ بھی۔ اب پرائم منسٹر بھی بول پڑے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا گزشتہ ہفتے کی جو ڈیولپمنٹ تھی بریگیڈیئر ٹائٹ اسد منیر کی خودکشی اور ایک مبینہ خط کا سامنے آنا جس میں وہ نیب کو وجہ لکھتے ہیں اپنی سوسائٹ کی۔ نیب کا کام کیا متاثر ہوگا اس دباؤ سے؟ سمر دیکھیے، حکومت اور جو اپوزیشن کا نیب سے ناخوش ہونا ہے اس دونوں کی علیحدہ جدا وجوہات ہیں۔ اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ اس لیے ناخوش ہے کہ ان کے جو لیڈر صاحبان ہیں، ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں نیب میں۔ اب حکومت کیوں ناخوش ہے؟ حکومت اس لیے ناخوش ہے کہ نیب کے پاس کیسز جاتے ہیں، میاں شہباز شریف کا گیا، نیب کے پاس دیگر کارروائیاں جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف حکومت، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ناخوش ہوئی ان کی کچھ چیزوں سے کہ جناب جب کیسز جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور جب آپ کی پروسیکیوشن آتی ہے تو پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس انویسٹیگیشن میں بھی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اس میں بھی جھول نظر آتے ہیں، اور آپ کی پروسیکیوشن میں بھی ہوتا ہے، اور نیب کو جو اتنے میگا کیسز دیے جاتے ہیں تو نیب اس میں پرفارمنس، تو یہ دو ڈیفرنٹ وجوہات ہیں حکومت کے ناخوش ہونے کی۔ اور ادھر چھوٹے چھوٹے کیسز میں نیب، آج بھی میں پڑھ رہا تھا ایک شخص 1.5 کروڑ کا کوئی اس کے گھر سے ملے ہیں تو وہ پوری نیب کی ٹیم ادھر لگی ہوئی ہے یہ کیس، لیکن جہاں اربوں خربوں کی بات ہے، نیب کا کام کیا تھا؟ نیب کا کام تھا اس ملک سے جو یہ ہے کرپشن ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے 10-15 سال سے 20 سال سے دیکھا کہ جب سے نیب وجود میں آئی ہے وہ کرپشن رکی تو نہیں، وہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو بھی لگتا نہیں کہ نیب نے الجھا لیا اپنے آپ کو بہت زیادہ مقدمات کے اندر، جس کی طرف خان صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے گو سلو کرنے کی کہ جناب آپ اتنے مقدمات کر لیں۔ اب بات یہ ہے کہ نیب کو جیسے خان صاحب نے کہا ایک فگر رکھے کہ جناب ہم نے یہ میگا کیسز کرنے ہیں، آپ کا پورا آئیو ایک دن اگر لگا ہوئے 1 کروڑ روپے کے کیس میں تو پھر اس کو کیا فائدہ کہ نیب وہ جو میگا کیسز ہیں کرپشن کے ان کو چھوڑ کے وہ 56 کمپنیاں وہ کدھر گئے وہ کیسز؟ وہ 10 سال پنجاب میں جی ان کی حکومت رہی، کون سا کیس ہے جو نیب لے کے آئی ہے؟ سمر یہ جو دو یہی تو وجوہات بنتی ہے نا عامر عباس صاحب، تنقید کی وجوہات یہی بنتی ہیں کہ ایک کیس ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ بنا ہے، تفتیش اس کی شروع ہوئی ہے، میڈیا پہ اس کی بہت زیادہ شور مچ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی کرپشن ہو گئی، گرفتار کر لیتے ہیں آپ بندے کو، لیکن بعد میں آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے عدالت کے اندر جا کے، یہاں سے پھر نیب پہ تنقید شروع ہوتی ہے۔ بالکل، آپ دیکھیے یہ جو 2 کیسز میگا کیسز ہیں، ایک پیناما والا اور ایک منی لانڈرنگ کا، یہ کام کس کا تھا؟ یہ سپریم کورٹ کا کام تو نہیں تھا، یہ نیب کا ہی کام تھا، لیکن جب نیب ایز اے ادارہ ان کام کرنے میں وہ ریزلٹس نہیں دے سکا تو پھر سپریم کورٹ کو مجبوراً دونوں کیسز میں JITs بنانی پڑ گئی اور نیب کے تفتیشی افسروں سے ہٹا کے ایک بڑی سی JIT بنائی۔ ادروائز اگر یہ کیسز نیب کے پاس ہوتے تو ان کا بھی وہی حال ہوتا۔ اب کرٹیسائز کرنا از نو سولوشن۔ اب دیکھیے کام کس کا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اب پارلیمنٹ اس کو مضبوط ادارہ بناتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایسی میجورٹی نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پہ آپ کوئی قانون پاس کریں۔ لیکن یہ نقطہ ایسا ہے کہ جس پہ اپوزیشن کا بھی اتفاق ہے، نہیں ایسا نقطہ قطعاً نہیں ہے، ایسا نقطہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایشو کیا ہے۔ اپوزیشن کی آپ روز دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے اس کو اپنے دور میں ختم نہیں کیا۔
اس میں یہ نیب ایک کالا قانون ہے. وہ تو کہتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے, اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو 1948 کے قوانین پر موجود ہے کہ جو حکومت میں آیا اس کی یہ خواہش رہی, اس کی یہ کوشش رہی کہ میں نیب کو یوز کروں آرم ٹویسٹنگ کے لیے اپوزیشن کی, لیکن وہ تو ول نہیں تھی. لیکن اب دونوں بڑی جماعتیں جو کہ اپوزیشن میں رہ چکی ہیں پچھلے 10 سال, انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا, وہ جو غلطی تھی آج اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں. لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اب اس طرح کی بات کرنے لگی ہے کہ ہونی چاہیے بہتری اس قانون میں. کمیٹی بھی بنائی ہے وزیر قانون کے سربراہی میں. کیا ہونی چاہیے؟ بہتری یہ ہونی چاہیے کہ نیب کو آپ مزید مضبوط کریں, نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار چینج کیجئے, نیب میں جو ڈسکریشنز ہیں اس کو ختم کیجئے, نیب میں یہ چیز کلیئر کریں کہ جی نیب میں ضمانت ہونی ہے نہیں ہونی, نیب میں یہ چیز کلیئر کریں کہ اریسٹ کیا تمام لوگ اریسٹ ہونے ہیں یا چیئرمین نیب کی ثوابدید پہ کہ جسے وہ چاہے گا اریسٹ کرے گا, جیسے یہ چیزیں درستگی مانتی ہے. لیکن اگر جو ریمانڈ بھی ہوتا ہے 90 روز کا, جو اس میں جو پروپوز امینڈمنٹس تھی وہ تو یہی تھی کہ ایک تو 90 روز سے 14 روز پہ ریمانڈ کم کر دیا جائے, اور جو اونس ہوتا ہے وہ جو ایکیوز کے بجائے وہ نیب پہ ہو کے آپ پروف کرے, بجائے سے کہ جو شاید حقان عباسی صاحب بڑا مشہور جملہ کہتے ہیں جی یہ کون سا قانون ہے, بندہ پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلو جی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. تو یہ معاملہ بھی ہے, یہ بھی چینج ہونا ہے. یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے آپ دنیا سے ہٹ کے قانون سازی نہیں کر سکتے. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ انگلینڈ میں جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر آیا ہے, فائنینشیل کرائم ایکٹ آیا ہے, اس میں اونس ہمیشہ پبلک آفس ہولڈر پہ ہوتا ہے. کہ جناب آپ کو یاد ہوگا یوکرین کی ایک خاتون ابھی پکڑی گئی تھی لنڈن میں, اسے ڈپورٹ کیا, اینڈ دا اونس واز آن دیٹ لیڈی کہ جی ثابت کرے آپ نے یہ اتنا پیسہ کہاں سے کمایا. اب نیب اب جو ہمارے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایک کسی پٹواری کو پکڑ لیا, اس کے گھر سے اگر 5 BMW نکلتی ہیں تو پھر نیب ثابت کرے گی کہ جی پٹواری نے کون سی زمین کسی کے نام غلط الاٹ کی تھی یا کسی سے رشوت لی تھی. ایسے نہیں ہوتا. لیکن یہ قانون ایکسپلائٹ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا, کہ کسی کو بھی گرفتار کر کے آپ کہہ دیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. ایکسپلائٹ تو کوئی بھی قانون تو ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کسی کو بھی اس میں کر سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی قانون کو کر سکتے ہیں. ایکسپلائٹ تو آپ ایسٹ بیونڈ مین والے پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اس کی انڈر آپ کسی کو بھی پکڑ کے گرفتار کر لیں, کسی کے کون کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا وہ کرٹیسزم کون کرتا ہے؟ یہی لوگ جن کی خربوں کی پراپرٹیز آپ کو نظر آتی ہیں, بعد میں وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں, جن کے محلات نظر آتے ہیں, جن کے اربوں روپے کی, تو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کو ہٹ کرتا ہے. ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم ایک پبلک آفس ہولڈر یا سرکاری افسر کے لیے ضروری ہے. ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ گریڈ 22 کا ایک افسر ہے, اس کے خلاف 1 ارب روپے کی پراپرٹیز نکلی ہیں, تو وہ پراپرٹیز بتائے کہ بھائی ہم نے پراپرٹیز کہاں سے لی ہے. یہ فواد حسن فواد کا کیس دیکھ لیں. چلے ون لائنر بتائیے گا کہ کوئی امید آپ کو لگ رہی ہے کہ اتفاق کی رائے ہو پائے گا نیب قوانین میں بہتری؟ قطعاً نہیں مجھے, کیونکہ جب دونوں پارٹیز مختلف سوچ رہی ہیں تو اس میں کوئی بہت شکریہ عامر عباس صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اور آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.